بعد اب میں درخواست گزار ہوں جناب عابد حسین عابد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کالات کے آزاد کریں. انتخاب کے حوالے جناب عابد حسین عابد. حضرات، یہ آج ایک تاریخی کام ہوا ہے. کم از کم مجھے نہیں معلوم کسی پبلشر نے اتنی گہری باتیں کی ہوں لٹریچر پہ کسی بھی موضوع پہ. مجھے بھی کوئی 40-45 سال اسی دشت کی سیاہی میں پھرتے بھراتے ہو گئے. میں نے نہیں سنا کہ کسی پبلشر نے ایسی سنجیدہ اور وہ بھی لکھ کے. تو میں بھی اپنے حصے کا کچھ جناب صدر جتنا پبلشر کا ہو نا، پبلشر تو بڑے اچھے اچھے ہوئے ہیں. نو آباد کا نو آبادی اور نو آبادیاتی رشتوں اور مخصوص حالات کو سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا بھر میں تمام جبر یافتہ لوگ کسی نہ کسی رشتے سے ایک ہی ہیں. جیسے جبر کرنے والی اجتماعی طاقتیں چاہے ان کی نسلی شناخت مختلف ہی کیوں نہ ہو. تاریخ کے مطالعے اور مشاہدے کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ محکوم عوام کی روزمرہ کی تصدیق اور ان کی محکومیت محض اقتصادی عوامل کا نتیجہ نہیں. نو آباد کا جب کسی قوم اور ملک کو نو آبادیات بنا لیتا ہے تو وہاں کے رسم و رواج، تعلیم، تہذیب و ثقافت، زبان و ادب پر اپنے گہرے نقوش چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی رہتا ہے. اس کا واضح مقصد اپنے دائرہ اختیار کو بڑھانا اور نو آبادیاتی باشندوں کو ہر حال میں اپنا تابع بنائے رکھنا ہے، یہاں تک کہ وہ ادبی اصناف، موضوع، الفاظ، تراکیب اور نظریہ سازی بھی نو آبادیاتی ذہنوں پر مسلط کر دیتا ہے، جسے لوگ آہستہ آہستہ قبول کر کے اپنی زندگیوں اور آرٹ میں شامل کر لیتے ہیں. ڈاکٹر محمد نعیم ورد کی کتاب اردو ناول کلامیہ اور اجتماعی تعمیریت اسی تناظر میں لکھا گیا علمی مقالہ ہے. اس کتاب کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے نو آباد کار یا اجتماعی قوت نو آبادیاتی معاشرے کو زندگی کا ایک ایسا مقصد اور تصور دیتا ہے کہ وہاں کے لوگ نو آبادیاتی نظام کا کل پرزہ بن کر رہ جاتے ہیں. انگریزی نو آبادیات نے برصغیر میں اپنے قیام اور اس کے استحکام کی خاطر بہت سے بیانیے وضع کیے. محکمہ تعلیم تعلیمی نصاب نئی ملازمتیں پیدا کر کے اس نے اپنے بیانیے کی تشکیل اور اسے فروغ دینے کا کام کیا. فورٹ ولیم کالج جیسے تعلیمی ادارے بنانے کے ساتھ ساتھ انگریز سرکار نے مختلف صوبوں اور شہروں میں ادبی انجمنیں قائم کی. سب سے پہلے بمبئی، بنارس، لکھنؤ، شاہجہان پور، بریلی اور کلکتہ میں ادبی انجمنیں قائم ہوئیں. ایسی ہی ایک انجمن اس شہر لاہور میں قائم کی جس کا نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب تھا، جو بعد میں انجمن پنجاب کے نام سے مشہور ہوئی. اجتماعی قوت کے حربوں میں سے ایک بڑا حربہ تعلیم و تربیت کا فروغ کا تھا. اسے ادارہ جاتی سطح پر نو آباد کار انگریز سرکار نے بڑے طریقے سے اپنے کلامیے کی تشکیل کی اور اسے عوامی سطح پر فروغ دینے کا کام لیا. ڈاکٹر نعیم ورد ہمیں بتاتے ہیں کہ 19ویں صدی کی چھٹی دہائی میں ہندوستان کی مختلف زبانوں میں ناول کے خد و خال نمایاں ہونے شروع ہوئے. جب نئی اصناف ادب نے جنم لیا، اسی تبدیلی کا نتیجہ ناول کی صنف کے آغاز کی صورت میں سامنے آیا. اس صنف کے ابتدائی لکھاری زیادہ تر سرکاری ملازم تھے جو انگریز سرکار سے وابستہ تھے. مصنف نے ابتدائی اردو ناولوں کو اجتماعی انتظامیہ کے ایما پر لکھے گئے ناول قرار دیا ہے، جس کا مقصد اجتماعی مقاصد کی نگہبانی تھا. حکومتی سطح پر انعامی مقابلے کے انعام کے تحت بھی کتب لکھوائی گئیں، جس میں انگریز مرد و خواتین کا مقامی اور مرد و خواتین سے تقابلی جائزہ لیتے ہوئے انہیں مقامی افراد پر بڑھ کر اعلیٰ اور سلیقہ شعار بتایا گیا ہے.
طیبہ دلگرامی، ڈپٹی نذیر احمد، منشی جمیل الدین، سغرا ہمایوں، عبدالحلیم شرر، حالی اور اس طرح کے بہت سارے انہوں نے جو اس ایرا کے جو مصنف ہیں ناولوں کے، ان کے انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس میں حوالے دیے ہیں۔ تعلیمات عامہ کے ڈائریکٹر میتھیو کیمپسن کے ایما پر تعلیمی اداروں کے ملازمین میں نئے اجتماعی کلامیے کی تعمیر میں حصہ لیا، جہاں مصنف کے وسیع اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کا تاریخی، سماجی اور ثقافتی مطالعہ اور گہرا مشاہدہ موجود ہے، اور جس کی داد دیے بغیر بنتی نہیں ہے۔ قاری پوری ایک تصویر جو ہے، پورا ایک منظرنامہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ جب اجتماعی عہد میں لکھے گئے ناولوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناولوں میں دولت کی تقسیم اور مالی وسائل کے دسترس کی بنیاد پر گروہی فرق تو موجود ہے، تاہم تحریری کلامیے میں طبقاتی شعور سے زیادہ نسلی شعور کا پتہ ملتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ انہوں نے اتنی گہرائی کے ساتھ مشاہدہ کیا ہے۔ ناول تو ایک طرف رہے، نسلی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے جن اکائیوں کا انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا، اور یہ بات جو ہے بہت کم، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سماج جو برصغیر کا تھا وہ طبقاتی سماج، لیکن ان کی جو بات ہے کہ گروہی فرق تو موجود ہے، تاہم تحریری کلامیے میں طبقاتی شعور سے زیادہ نسلی شعور کا پتہ ملتا ہے۔ نسلی تفاوت کا حوالہ انگریزوں کی آمد سے بہت پہلے برصغیر میں آرین یا سنٹرل ایشیا سے آنے والی اقوام کے ذریعے مستحکم ہوا۔ جب ذات پات کا نظام تشکیل پایا، ہنرمند محنت کش افراد جو نسل در نسل ایک ہی پیشے سے منسلک تھے، جیسے لوہار، بڑھئی، موچی، تیلی، نائی وغیرہ کے پیشے کو ان کی ذات کے خانے میں لکھنے کا رواج ہوا، اور یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں محنت کش کو اس کے پیشے کو اس کی قوم کے خانے میں، ذات کے خانے میں لکھا جاتا ہے۔ ورنہ اگر ایسا تھا تو پھر ڈاکٹر ہمارے جو بھٹا صاحب ہیں، ان کی قوم کے خانے میں ڈاکٹر یا پروفیسر کیوں نہیں لکھا جاتا، یا استاد کیوں نہیں لکھا جاتا؟ تو یہ دنیا کا واحد خطہ ہے، یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہی عہد ہے جب برصغیر میں کالے رنگ کے بتوں کی جگہ سفید رنگ کے بت تراشے جانے کا چلن عام ہوا۔ نسلی احساس تفاخر کی جڑیں اس قدیم معاشرت میں جا ملتی ہیں۔ جب سینٹرل ایشیائی اجتماعی قوتوں نے اس سماج میں اس وقت میں اپنے کلامیے کی بنیاد رکھی جو آج بھی اس سماج میں پوری طرح مستحکم ہے، جس میں رنگ اور نسل کی بنیاد پر ایک انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت حاصل ہے۔ جلد کا رنگ اور نسب کسی کے برتر ہونے کی علامت ہے۔ سماجی اور ادبی کلامیے کی تشکیل دینے والا دوسرا بڑا مظہر ہے۔ مصنف نے درست نشاندہی کی ہے کہ 19ویں صدی میں اجتماعیت کے دوران پروان چڑھنے والا کلامیہ شخصی اور گروہی ہر دو سطح کی شناخت کے لیے مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ بقول نئی ورک کوٹ، استعمار کاروں کو اپنے قدم جمانے کے لیے مقامی آبادی اور وسائل کی تفہیم درکار تھی، جس کے حصول کے دوران میں ہی نئی علمی وضعیں تشکیل پا رہی تھیں جو نصابات کے ذریعے مقامی ذہن کا حصہ بن رہی تھی۔ انہی علمی اوضاع میں فرد کی تفہیم کے لیے مذہب کو بنیادی حیثیت حاصل ہوئی، اور مقامی آبادی میں موجود مختلف مذاہب کی موجودگی سے زیادہ ان میں اختلافات کو نمایاں کرنے کا رجحان ہو رہا تھا۔ اسی رجحان نے تاریخ، سیاست اور سماج کی مذہبی بنیادوں پر تشکیل کو فروغ دیا۔ مذہبی بنیادوں پر تشکیل کیا گیا بیانیہ آج بھی اتنا راسخ ہے کہ مسلم آبادی کا بڑا حصہ خود کو ہندوستان کے رہنے والے نہیں بتاتا، بلکہ فخر کے ساتھ اپنا تعلق عرب، ایران، افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے جوڑتا ہے۔ اس بیانیے نے اجتماعی قوتوں کو کھل کھیلنے کا پورا موقع دیا۔ اس نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت استعمار کے اس خطے میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے استعمار نے اس خطے میں اپنے قدم اور مضبوط کیے۔ سماجی سطح پر
مسلمان ہونے والے مقامی افراد نے اجنتا، الورا، ہڑپا اور مانجو دڑوں سے قدیم تہذیبی، ثقافتی، تاریخی ورثے سے خود کو یکسر الگ کر لیا۔ اجتماعی قوتوں کی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اردو ناولوں میں مسیحیوں کی نمائندگی کا کلامیاتی تجزیہ کرتے ہوئے نعیم ورک نے مقامی ادیبوں کے رویوں میں تنوع اور تضادات کی نشاندہی کی ہے اور بتایا ہے کہ برطانوی راج کی ہندوستانی سماج پر اثر انداز ہونے کی کوششیں علمی اور ادبی منطقوں میں زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ حوالے کے طور پر نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح میں نصوح کے منجلے بیٹے کی زندگی میں مثبت تبدیلی کا سبب ایک پادری کو قرار دیا گیا ہے۔ بقول مصنف کوٹ، مثبت نمائندگی کے کلامیے کو شناخت اور ذہنی ماڈلوں کو انفرادی ادراک میں باہم متخالف اور متناقض کھیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف اس نمائندگی میں اجتماعی آئیڈیالوجی کے پروردہ ادراک کی تصویر کشی کی گئی ہے، جس کے مطابق پادری ایک غیر حیثیت سے تصوراتی سطح پر منفی تصویر کا حامل ہے، لیکن انفرادی تجربے میں پادری ایک مثبت شخص ہے۔ انکوٹ۔ اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر نعیم ورک لکھتے ہیں، کوٹ، ناول کے بیانیے کی ضرورتوں کے پیش نظر پادری کا نام یا اس کا تعارف غیر ضروری تصور کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت مؤثر اور طاقتور نقوش کا حامل ہے۔ اس کی بڑائی دکھانے کے لیے دو صفات کو نمایاں کیا گیا ہے، خاکساری اور ہمدردی۔ انکوٹ۔ بالادست اجتماعی قوتوں کے ہم مذہب کرداروں کی مثبت صفات کو پیش کرنا دراصل اجتماعی کلامیے کی ترویج تھی، جسے غیر محسوس طریقے سے نوآباد کار کی خواہش پر ناول کے بیانیے کا حصہ بنایا گیا۔ ایسا لکھنے کا باہر مقصد ان ناول نگاروں کا اجتماعی قوتوں کی خوشنودی اور اپنی نوکری پکی کرنا تھا۔ جیسا کہ ڈاکٹر نعیم ورک نے بتایا، یہ لکھاری زیادہ تر تعلیمی اداروں یا سرکاری اداروں سے یا ادبی انجمنوں سے منسلک تھے یا استعمال کی بنائی گئی ادبی انجمنوں کا حصہ تھے۔ میرا ذہن فوراً آج کی معروضی صورتحال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی بالادست حکمران اشرافیہ کے کلامیے کو تقویت دینے کے لیے بہت سے ادیب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، جن کے صلے میں انہیں سرکاری اداروں کی سربراہی اور ایوارڈ سے بھی نوازا جاتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں امریکی عشیر باد سے کیے گئے افغان جہاد کے دوران جو مذہبی متشدد بیانیہ ریاستی سطح پر تشکیل دیا گیا، اسے ادبی اور صحافتی میدان میں کن ادیبوں نے فروغ دیا، کن صحافیوں کالم نگاروں نے پروان چڑھایا، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج کے طیبہ بلگرامی، ڈپٹی نذیر احمد، منشی احمد حسن خان، منشی جمیل الدین، نذیر احمد، عبدالعلیم شرر اپنے کرداروں سمیت اس حمام میں ننگے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم ورک نے اپنے موضوع سے پورا انصاف کیا ہے۔ ان کا یہ تحقیقی اور تنقیدی مقالہ قاری کو پرووک کرتا ہے، شعور و فکر کے درواہ کرتا ہے، جس کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ برصغیر میں انگریز استعمار کا سب سے بڑا دشمن ٹیپو سلطان تھا، جس نے اسے بہت ٹف ٹائم دیا۔ وہ برصغیر کے باقی حصوں کی طرح اس کا علاقہ میسور جو ہے برصغیر کے باقی حصوں کی طرح ترن والا ثابت نہیں ہوا۔ اس کی شکست کے بعد سرکاری طور پر اس کی منظم تذلیل اور تضحیک کی مہم چلائی گئی۔ ٹیپو سلطان کے دور میں جمعدار ایک بڑے پولیس افسر کا عہدہ تھا۔ انگریزوں نے خاک روب کو جمعدار کا نام دے دیا۔ اس عہد میں گورنر کو صوبیدار کہتے تھے۔ انگریز نے لیفٹیننٹ کے متحد، سیکنڈ لیفٹیننٹ کے متحد ایک عہدے کو صوبیدار کا نام دیا۔ وزیر خوراک کے منصب کو خان سامہ کہا جاتا تھا۔ برطانوی استعمار نے باورچی کو خان سامہ بنا دیا، خان سامہ کہنا شروع کر دیا۔ انگریز کی آمد سے پہلے پگڑی عزت اور فضیلت کی علامت تھی۔ انگریز سرکار نے نوکروں، بیروں، دربانوں اور نائب قاصدوں کو پگڑی پہننا لازمی قرار دیا۔
मुकामी इंतजामी अहदों की तजलील और तज़हीक का मकसद सियासी और समाजी सतह पर नया बयानिया तश्कील देना था, जिसमें उसे कामयाबी हुई। यह बयानिया आज भी कबूल आम की सनद का दर्जा रखता है, यानी हमने आज भी नौ वादियाती अहद की इस साख्त को कबूल कर रखा है। जिस तरह ओवध और हैदराबाद के हुक्मरानों ने रियासती अमूर अंग्रेज के हवाले करके जिंदगी आसान बना ली थी, साम्राज्य की कठपुतलियों के तौर पर नौ वादियाती कलामिये और इस्तेमारी तामीरियत में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया था। डॉक्टर नईम विर्क ने लिखा है, कोट, तरक्की पसंद तनकीद माशी असास पर समाजी परतों की तश्कील और अदबी दुनिया में बुर्जुआ और प्रोलेटारी तबके की कशमकश को सामने लाई। ताहम इस बेशतर तहकीकी और तनकीदी सरमाए ने कबीर ब्रैकेट में लसानी, मजहबी, सकाफती शनाख्तों को यगाना तस्वर किया और अदीबों के शख्सी, नस्ली, ग्रोही और सिनफी इम्तियाजात और उनकी अदबी तहकीक में कारफरमाई को ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी नहीं समझा। अनकोट। तो अर्ज ये करना थी कि आज भी इस्तेमाली कुव्वतें इंसान की लसानी, नस्ली, मजहबी, सकाफती, सिनफी शनाख्तों में फ़र्क और तजादात को उभार कर उन्हें तकसीम दर तकसीम के फार्मूले पर अमल पैरा होकर तबकाती सतह पर उन्हें एक जगह पर इकट्ठे नहीं होने दे रही। तरक्की पसंदों का नारा था, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। इसमें किसी मेहनत कश से उसकी नस्ली, लसानी, मजहबी और सकाफती पहचान नहीं पूछी गई, ना ही उसे इसे तर्क कर देने का मुतालबा किया गया। मुतालबा सिर्फ एक ही था कि मेहनत कश एक हो जाएं, चाहे उनकी शनाख्त कुछ भी हो, क्योंकि इस्तेमारी कुव्वतों का मतमा नज़र सिर्फ एक ही होता है, अपनी दौलत में इजाफे के लिए वसाइल पर कब्जा करना। यहाँ बुनियादी मुहर्रक मुआशी सरगर्मी ही है। वो इंसानों को मजहबी, लसानी, सकाफती, नस्ली, ग्रोही खानों में बांट कर उन्हें आपस में लड़ा कर ही अपने मकसद में कामयाब होता है। बुनियादी इशू आज भी हैव्स और हैव नॉट का ही है। बाकी सब थ्योरियां अपनी जगह हकीकत जरूर हैं, उन्हें तबकाती शऊर और सरप्लस वैल्यू से अलग करके हम किसी मुस्बत नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हमें मरूजी सूरत हाल को समझने के लिए इन तमाम मुजाहब को मुबाहिस को जानना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा एक दायरा तश्कील देना पड़ेगा इसके लिए, वरना हम फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट की तरह किसी एक ज़िमनी बहस में अपनी तवज्जो मरकूज करते हुए अपने असल हदफ से हट जाएंगे। मिसाल मैं यहाँ देता हूँ कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट की एक क्रिटिक आई सरप्लस वैल्यू पर। दुनिया भर के जो आलम दानश्वर और माहिरीन माशियात हैं, आज तक सरप्लस वैल्यू को जवाब नहीं दे सके। महम ने पिछले दिनों एक क्रिटिक थी, उन्होंने कहा कि जनाब कि चूंकि अब पैदावारी रिश्ते बदल गए हैं और मेहनत कश की वो तारीफ जो रवायती तारीफ होती थी मजदूर की, आजर और अजीर की, वो बदल गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और इसके अलावा रोबोट वगैरह आ गए हैं, तो मजदूर तो रहा ही नहीं, तो मजदूर तो बहुत कम, और मजदूर की जो पैदावारी नोयत थी वो उसकी शक्ल बदल चुकी है। तो लिहाजा ये जो सरप्लस वैल्यू तो मान ही नहीं रखती जब एक जगह एक बंदे ने बैठ के काम करना है। तो बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसकी मरूने मिन्नत है? वो जहन किसी जानवर का है या इंसान का है? जो ये सब कुछ तख्लीक करता है वो भी इंसान ही है। क्या आप उसमें आप उस्ताद को, डॉक्टर को, वकील को, इन सब जो पेशे हैं, आप इन सब पेशों को मेहनत कश की तारीफ से बाहर कर रहे हैं? तो कई सारे लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले, ट्रांसनेशनल कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं, उस्ताद हैं, इंजीनियर हैं, तो क्या ये सारे लोग साइंसदान हैं? क्या ये मेहनत कश नहीं है? हम सब मेहनत कश हैं। तो लिहाजा इस चालाकी का बड़ी सादगी से ये बनता है कि आप जब भी थ्योरियों का जाल फेंकते हैं तो फिर आप
توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بنیادی جو ایشو ہے، جو طبقاتی کشمکش کا معاملہ ہے، جو سرپلس ویلیو کا ایشو ہے، آپ ہمیں ادھر سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ڈونر کو یا یورپ میں بیٹھے ہوئے جو ڈونر ہیں، ہماری یہاں جو این جی اوز کام کرتی ہیں، وہ ان کے ذریعے ہمیں پیسہ پھینکتے ہیں کہ میری سرائکی شناخت کو، زبان کو خطرہ ہے، مجھے پنجابی کلچر کو خطرہ ہے۔ انہیں کیا تکلیف ہے یہ پھینکنے کی پیسہ؟ اور یہ یہاں کانفرنس کروانے کے لیے اصل میں یہ ایک بیانیہ ہے، یہ وہی کلامیہ ہے جس کی تشکیل استعمار کا، جس کی طرف ڈاکٹر نعیم گرک نے اس کتاب میں بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ مثالیں دے کر وضاحت کی ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنا استعمار اپنا کام کرتا ہے۔ تو یہ نیا بیانیہ تشکیل دینا کیا مقصد ہے؟ تاکہ لوگوں کو، تمام اکائیوں کو، ثقافتی اکائیوں کو ان کا پس منظر کسی بھی لسانی، گروہی یا ثقافتی حوالے سے ہو، انہیں لڑایا جائے اور اپنا ان کا کام آسان ہو۔ تو میں ڈاکٹر نعیم گرک صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت احسن سلیقے سے قاری کی مدد کی ہے۔ پری پارٹیشن برطانوی استعمار کے عہد میں جو ناول لکھے گئے، اس ناولوں کے کرداروں کو سمجھنے کے لیے کہ کس طریقے سے سرکار سے وابستہ جو ادیب تھے یا مترجم تھے، انہوں نے برطانوی ایجنڈے کو، سامراج کے ایجنڈے کو اس کی تعمیریت میں کیسے کردار ادا کیا۔ اس طرح سے آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو وہ تمام ناولوں کے حوالے بھی ملیں گے، ان ناولوں کے کردار بولتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ کہیں بھی مصنف نے اپنے طور پر اس میں کھینچ کھانچ کے کسی کردار کو اپنے نقطہ نظر پر پورا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے جو ماڈل استعمال کیے ہیں، ان کا جو مٹیریل ہے، وہ بالکل اپنے تاریخی حقائق کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو میں ڈاکٹر نعیم گرک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسا شاندار علمی اور تحقیقی مقالہ لکھنے پر۔ یقین کریں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے قاضی عابد بہت یاد آیا، مجھے ڈاکٹر محمد علی صدیقی بڑے یاد آئے، ہمارے سابق صدر تھے۔ تو میں ڈاکٹر نعیم گرک کو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک اور نظر سے دکھا کروں گا۔ آپ کا شکریہ۔ مہاراجا رنجیت سنگھ بھی ترنے والا نہیں